اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے رستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان تھا۔ ٹھیک ہے، اب ایک دیکھا اللہ یہ فرما رہا ہے، اور کافروں کا گروہ تھا وہ اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا، ایک جگہ اللہ آنکھوں کا دھوکہ سمجھتا ہے اور دوسری جگہ پھر خود اسی آنکھوں کو کہتا ہے کہ آنکھوں والوں کے لیے بڑے عبرت کا سامان تھا۔ ہوا اس طرح کہ جنگ بدر کا موقع تھا، 313 مسلمان ہیں اور اس طرف 1000 کافر ہیں۔ قریش پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں وہ، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے 7 تلواریں، کیونکہ وہ لڑائی سے تو آئے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا، وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے سے جو لشکر انہوں نے بلایا کہ بھئی ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ ہو رہا ہے، تو وہ لشکر آیا اور وہ پورا وہ لڑائی اور سامان حرب کے ساتھ آئے تھے، اور یہاں پہ ابو سفیان بچ گیا، باقی 70 مارے گئے کیونکہ وہ لڑائی میں تھا نہیں، وہ قافلے کے ساتھ بھاگ گیا مکہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آئے، اب اللہ نے مدد کس طرح کی؟ 313 تھے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو دیکھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا ان کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی 70؟ کہتے ہیں ایک دفعہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں ان کی تعداد دگنی لگی، حالانکہ وہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ دوسری دفعہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ یہ 70 ہیں، تو میں نے دوست سے کہا کہ کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا یار یہ 70 نہیں ہے، میرے خیال میں 100 کے قریب ہے۔ اور ان کی پہلی دفعہ انہوں نے جب دیکھا تو ان کو ہماری مجاہدین کی تعداد لگی دگنی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کی تعداد بھی کم کر دی تاکہ وہ صحیح دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں، یعنی تو تھوڑے سے ہم ختم کر دیں گے۔ ادھر سے اللہ نے 1000 فرشتے بھیج دیے، جنگ جیت گئے۔ 70 جو مشرکین نرد تھے، بڑے بڑے سردار، ادبا ہو گیا، دوسرا ہو گیا یہ ابو جہل ہو گیا، اس ٹائپ کے باقی لوگ، تو ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور 3 دن وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اس کے بعد وہ آگے مدینہ، ٹھیک ہے، تو مدینہ میں بازار میں انہوں نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ اے یہودیوں ایمان لے آؤ، نہیں تو تم لوگ دیکھ لو قریش عرب کا کیا حالت ہوئی۔ مکہ کے قریش ذلیل خوار ہو گئے، بہت بڑے سردار، بڑے لارڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سامان حرب نہیں ہوگا، ان کو لڑائی نہیں آتی ہوگی، جب آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑنا کیسے ہوتا ہے۔ تو تب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ جو 2 گروہ آپس میں لڑے ہیں ان کے لیے بڑے عبرت کا سامان تھا۔ ایک نے آنکھوں پہ دھوکہ کھایا، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جو رأیا ہے نا، رأیا، را الف، را کہتے ہیں دیکھنے کو، رآ میں نے دکھایا، ارا میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم میں 2 جگہ پہ بڑی خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے۔ ایک ہوا سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین عرب تم سے یہ کہتے ہیں، آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ معجزہ دکھائیں، تو ان کو کہیں کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا۔ کہ اے نبی، اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو عالم بیداری میں اپنا دیدار کرایا، میں خلاف عادت کام کر گیا۔ یہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں تھا، نہ کسی پیغمبر کے، نہ کسی کے، کہ وہ زمین سے اٹھ کے
عالم بالا پہ چلے جائے اور سدرۃ المنتہا پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، اور وہاں سے پھر آگے کا سفر لا مکان کا سفر وہ اکیلے کریں، کہ جبرائیل کہے کہ میرے آگے دسترس ختم ہو جاتی ہے، میں اگر ایک بالش پہ گئی تو میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ وہاں سے آگے ایک انسان زندہ، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو اللہ سفر کراتا ہے، پھر آگے پھر اپنے دیدار سے نوازتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ یہ سب سے بڑی نشانی تھی اور عالم بیداری میں نے تمہیں اپنا آپ دکھایا، لیکن کیا ہوا؟ یہ فتنہ تھا، آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ کچھ اصحاب رسول نے جو ایمان لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں رات کو آسمان پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہوں، تو وہ بھی واپس کفر کو پلٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہم سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ کہ ابو جہل لوگ تو تھے ہی مخالفت میں، لیکن کچھ مسلمان بھی واپس پلٹ گئے، انہوں نے کہا ہم سے یہ بات ایبزارب نہیں ہوتی۔ پھر یہاں پہ اللہ نے وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہاں پہ اللہ دو باتیں لکھتا ہے تفسیر میں، ابن کثیر میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جہنم میں زقوم کا درخت دکھایا، شجرۃ الملعونۃ، وہ شجرہ جو ملعون ہے، وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، زقوم کا درخت۔ دوسرا شجرہ ہے بنو امیہ کا شجرہ، یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوا ہے کہ دوسرا جو ملعون اور ملامت ہوا وہ شجرہ ہے، وہ بنو امیہ کا ہے، جنہوں نے اصحاب رسول کے بعد اصحاب رسول اور اہل بیت پہ ظلم کے پہاڑ ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تفسیر میں ابن کثیر یہ لکھتا ہے کہ جب ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو یہ جو چند لوگ بنو امیہ کے مسلمان ہوئے تھے نا، جب انہوں نے اپنے گردنوں پہ تلواریں دیکھی، یہ سارے مسلمان ہوئے تھے جب فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر بندروں کی طرح کود رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خفا ہوئے کہ پھر دنیا سے رخصت ہونے تک وہ پوری ہنسی نہیں آ سکی۔ انہوں نے کہا یہ بدبخت میری زندگی میں یہ کر رہے ہیں، میرے پتہ تو تھا بعد میں انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن کہا کہ ان کو حیا نہیں ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بیان ہوا ہے قرآن کی تفسیر میں، ابن کثیر نے خود بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، کہ اتنی بڑی معجزے کے بعد بھی جو گمراہ تھے ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا، ان کی گمراہی میں اضافہ ہو گیا۔ تو رؤیا جو ہے اس کو کچھ ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں نہیں گئے، خواب میں گئے۔ تو خواب میں جانا تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، خواب میں تو ہم کہاں سے ہو آ جاتے ہیں، خواب میں پھر آسمان پہ جانا کون سی فضیلت کی اتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ وہاں پہ رؤیا کا مطلب جو ہے عالم بیداری میں دیکھنا ہے۔ لیکن دوسری جگہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو وہاں پہ اللہ کیا کہتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو جبین ماتھے کے سمت لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا التي اریناک، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے نبی آپ نے جو خواب دیکھا تھا آپ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ تو یہاں پہ رؤیا خواب کی میننگ میں آتا ہے، لیکن جب وہاں پہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، کہ ہم نے آپ کو عالم بیداری میں دکھایا، وہاں پہ اس کا ابن عباس جو ہے اس کا مطلب لیتے اس میں عالم بیداری میں۔ تو یہاں پہ بھی رأیا دکھایا ہم نے آپ کو، عین آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھوں والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھیں ہمیں اللہ نے دل دیا ہے، آنکھ دی ہے اور کان دیے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب اللہ ان سے کتنا بڑا گلہ کرتا ہے جو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا۔ کل پرسوں میں ایک ڈرامہ آج کل دیکھ رہا ہوں، اس کا غریبی توس میں شہادت ہوئی ہے ائمہ اہل بیت میں سے حضرت علی رضا کی، علی بن موسیٰ رضا، جو موسیٰ جعفر کے بیٹے ہیں۔ بنو عباس والوں نے مارا ان کو بھی، شہید کیا زہر دے کے، ٹھیک ہے، توس میں ان کی قبر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دیکھنے سے زیادہ سننے پہ ایمان لاؤ، اس لیے کہ یہ بناوٹ ہے، سب جو ہے دھوکہ کا گھر ہے، متاع الغرور ہے۔ اور پھر میں نے اس کو ریزمبلنس دی قرآن سے، تو فاتقوا اللہ
مستطاعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا ڈرو جتنی استطاعت رکھتے ہو، واسمعوا واطیعوا، اور جو سنو اس کو اطاعت کرو۔ ہم نے تو سنا ہی ہے نا کہ ایک رسول تھے خاتم النبیین، ہم نے تو سنا ہی ہے کہ ان پر قرآن اترا، ہم نے تو سنا ہی ہے کہ وہ آسمان پہ گئے۔ اچھا پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے پاس اگر ان کی سنائی کو نعوذ باللہ سائٹ پہ کر دیں تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اسی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، اور ہمیں یہ بات سنائی گئی اور ہم ایمان لے آئے۔ تو اس دنیا میں سننا دیکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آخرت کا دیکھنا، وہاں پہ حق ہے سب کچھ، وہاں دیکھنا سننے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے، ٹھیک ہے، صاحب عقل والے اور دیکھنے والے جو ہے اولل الابصار، ان کے لیے فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو جن اور انسانوں سے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے سے قاصر ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بہا، ان کے کان ہیں سننے سے بیزار ہیں۔ اور پھر اللہ ان کو کہتا کیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، اولئک کالانعام، کہ اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو ہمیں اللہ نے یہ آنکھ، کان اور دل اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے نشانیوں پہ غور و فکر کریں، اس کو تسخیر کریں، اور جب ایک دفعہ تسخیر ہو جائیں، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کو پہچان لیں، پھر اٹھے بیٹھے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کے، اپنے فکر کے، اپنی رزق کی بے قدری اور بے توقیری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما۔ ہمیں نفس پرستی سے، بت پرستی سے، ہر قسم کی خود پرستی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی رسوائیوں سے، تکبر اور غرور سے محفوظ فرما، ذاتی صفت اور تعریف سے محفوظ فرما، حقارت کی نظر سے محفوظ فرما، حق تلفیوں سے محفوظ فرما، حقارت کی نظر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اعتدال سے نکلنے سے اور حد سے تجاوز کرنے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمیں حق کے انکار سے محفوظ فرما، ہمیں تکبر سے، بے حیائی اور بد کرداری سے محفوظ فرما، ہمیں ہر قسم کے بخل سے، بغض سے اور نفاق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی بخشش کا اور نجات کا وسیلہ بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری بخشش کا وسیلہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔